ایک شہید کی ماں، جوان بیٹا اس کا دنیا سے گزر گیا، کہتی ہر شب جمعہ میں قبرستان جاتی تھی اور 4 گھنٹے یہاں تک کہ صبح کی اذان ہوتی تھی بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رہتی تھی۔ قرآن پڑھوں، زیارت پڑھوں، حدیث پڑھوں تاکہ میرے بیٹے کو راحت ملے۔ ماں تھی، اس کی روٹین بن گئی، ہفتوں کے ہفتے گزر گئے، لیکن یہ شب جمعہ بیٹے کے قبر پہ جاتی، دعائیں پڑھتی۔ ایک دن اس نے خواب کے عالم میں اپنے بیٹے کو دیکھا، دیکھتی ہے بیٹا میرے حضور بیٹھا ہے، اتنے میں دیکھتی ہوں دوسرے مومنین کی ارواح ہیں اور گویا وہ سامان سفر باندھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں کہیں پہ جانے کی۔ تو میں نے بیٹے سے پوچھا میرے لال یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ماں یہ سارے وادی السلام جا رہے ہیں۔ ہر شب جمعہ اللہ مومنین کی ارواح کو وادی السلام بلاتا ہے۔ کہا ہے کیا وادی السلام میں؟ کہا یہ سب علی کی ملاقات کو جا رہے ہیں، کہا یہ سب امیر المؤمنین کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی سوچئے کہ واقعاً کوئی بات نکلی ہے، آخرت میں عمل نہیں ہے کہ میں عمل کر کے ایک مقام حاصل کروں، نماز پڑھوں ثواب لوں، روزہ رکھوں ثواب لوں۔ رجب کا مہینہ ہے، عمل کا مہینہ ہے، مرنے کے بعد اعمال بند، لیکن فرماتے مرنے کے بعد علم بند نہیں ہوتا، یعنی جو ادنا سے ادنا ترین درجے میں بھی ہے اسے یہ اجازت ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور یہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ محفل محمد اور آل محمد۔ اب یہ تو نہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابا، وہ صرف دنیا میں نہیں، یہ علم کا دروازہ عالم برزخ میں بھی ہے، یہ علم کا دروازہ میدان محشر میں بھی ہے۔ تو کہ بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں سارے وادی السلام جا رہے ہیں۔ کہ میرے لال تو کیوں نہیں جا رہا؟ کہ اماں علی نے بولا ہے جب تک ماں ہے ماں کے پاس رہنا۔ کہ اماں تیرے ادب کی وجہ سے میں نہیں جا رہا، اب ماں کو منع بھی نہیں کر پا رہا، ماں ہے۔ کہ آپ کے ادب کی وجہ سے یہ ماں نیند سے اٹھتی ہے۔ اس دن کے بعد اس نے راتوں کو بیٹے کی قبر پہ جانا چھوڑ دیا کہ میں اپنے لال کو علی کی زیارت سے محروم کیوں کروں، کہ میں اپنے لال کو کیوں محروم کروں امیر المومنین کی زیارت سے۔ اب اس کے دلیل میں بہار کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں امیر المومنین اپنے صحابی کے ساتھ کوفے سے 1.5-2 فرسخ باہر نکلے۔ شاید مومنین پوچھے کہ مولانا وادی السلام دقیقاً کہاں پر ہے؟ کیونکہ نجف جو ہے وہ آج نام رکھا گیا ہے، امیر کے زمانے میں نجف کا کوئی نام نہیں تھا، یہ تو قبر امیر المومنین کے انکشاف کے بعد نام رکھا نجف اشرف، لیکن پہلے تو کوفہ تھا۔ فرماتے ہیں 1.5 فرسخ کوفے سے باہر نکلے تو مولا کا صحابی کہتا ہے تا حد نگاہ قبریں ہی قبریں تھیں۔ اور میں نے کہا مولا یہ کون سا مقام؟ امام نے فرمایا یہ وادی السلام ہے۔ کہ بس قبرستان میں داخل ہوئے اور علی نے سلام کیا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، اور سلام کرنے کے بعد علی نے کلام کرنا شروع کیا، کہ باتیں کرنے لگے، میں خاموش کھڑا رہا، گفتگو اتنی لمبی ہوئی کہ میں تھک کے بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد کئی گھنٹے گزر گئے، بالآخر مجبور ہو کے میں نے کہا یا علی آپ بھی بیٹھ جائیے، میں بھی بیٹھ کے تھک گیا ہوں، مولا اتنے گھنٹے کس سے کلام کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میرے صحابی اگر تیری آنکھوں سے خدا پردے ہٹائے تو حلقاً حلقہ تو گروہ گروہ لاکھوں مومنین کو دیکھے جو وادی السلام میں بیٹھے ہیں اور میں علی تقسیم علم کر رہا ہوں۔ ہاں فرمایا ہر شب جمعہ، جب بھی شب جمعہ ہو، وہ انبیاء ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ صالحین ہوں، وہ سارے وادی السلام میں جمع ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ کیا یہ وادی السلام زمین کا حصہ ہے؟ نہیں، ایک تمثیل ہے وادی السلام، جہاں پہ ساری ارواح کو حاضر کیا جاتا ہے اور اہل بیت کی محفل ہوتی ہے۔ تبھی ہر مومن کی ایک تمنا رہی ہے کہ میری قبر کہاں ہو؟ وادی السلام میں۔ اب کسی نے کہا مولانا یہ اتنا آسان تو نہیں، اب ہر بندہ وادی السلام میں دفن ہو اور دنیا میں کروڑوں مومنین، تو زمین کم پڑ جائے نا۔ تو کسی نے میرے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میرا بھائی بغداد میں ہے
اور پتا چلا ہے کہ بیمار ہے. حکیموں نے جواب دیا ہے مولا مجھے خوف ہے کہیں بغداد میں مر گیا تو میں اسے وادی السلام میں دفن نہیں کر پاؤں گا. امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں, ہمارا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں مر جائے, کہیں بھی دفن کر دیا جائے, اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے بدن کو وادی السلام کی طرف بھیجا جائے. جب تک غیب پر بندے کا ایمان نہ ہو, یہ غیب یہی موت ہے, یہی قیامت ہے, یہی قبر ہے,